واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، خلیفہ اول بلا فصل جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ خیر چل رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ قابل ذکر اور قابل تقلید ہے، لیکن ہجرت کی رات اور ہجرت کا سفر وہ تو ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اس پر رشک کیا کرتے تھے۔ سفر ہجرت کا کچھ پس منظر اور اس سے پہلے کے حالات گزشتہ جمعہ ہم نے عرض کیے تھے۔ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال ہو چکے تھے نبوت کا اعلان فرمائے۔ آخری سال کی یہ بات ہے کہ سارے اہل مکہ کے جو سردار تھے وہ ایک گھر میں جمع ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں انہوں نے مشورہ کیا کہ یا قید کر دیا جائے آپ کو، یا آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے، یا آپ کو شہید کر دیا جائے۔ حالات اس طرح کے بن چکے تھے۔ دوسری سائڈ پہ مدینہ منورہ میں اس وقت کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ حج کے موسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کرتے تھے۔ انہوں نے اس ملاقات میں بیعت بھی کی 2 دفعہ، جسے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ سیرت کی کتابوں میں کہا جاتا ہے۔ دونوں دفعہ انہوں نے بھی یعنی اہل مدینہ نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی اور میزبانی کا شوق اور ذوق ظاہر فرمایا۔ انہی حالات میں وہ رات آ گئی جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ فرما لیا تھا، جسے ہجرت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ سفر ہجرت کا آغاز یوں ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے کافروں کے حصار اور گھیرے میں سے باحفاظت باہر تشریف لے آئے اور اپنے ہمراز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور وہاں سے مدینہ کا سفر شروع ہوا۔ یہ سینکڑوں میل کا سفر ہے، کوئی معمولی سفر نہیں ہے۔
الصلاۃ والتسلیم نے سفر ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ جانے والا وہ راستہ منتخب فرمایا جو مشہور اور معروف نہیں تھا، کیونکہ مشہور راستے پر جانے کا مطلب یہ تھا کہ تعاقب کرنے والوں کے ہاتھ سے لگ جانا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ منتخب فرمایا جو مشہور اور معروف نہیں ہے۔ آپ مدینہ شریف چھوڑ آئے، مکہ شریف چھوڑ آئے اور مدینہ کے راستے پر ہو لیے، تو چلتے چلتے راستے میں ایک غار میں آرام فرمایا جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ اسی غار کا تذکرہ قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں بھی ہے جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی۔ اور یہ غار پہاڑ کی بلندی پر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہمراز اور ہم سفر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سفر میں وہ والہانہ اور جانثارانہ انداز اختیار فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس انداز پر اور اس جانثاری پر انتہائی مسرور ہوئے۔ غار تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا تاکہ آپ کو کوئی دقت اور کوئی مشقت پیش نہ آئے، کوئی تکلیف پیش نہ آئے۔ غار کے منہ پر پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ باہر تشریف فرما رہے ہیں، میں پہلے اندر جاؤں گا اور غار کو آپ کے شایان شان تیار کروں گا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، غار کو صاف کیا، غار میں جہاں جہاں کوئی سوراخ نظر آیا اسے اپنے کپڑے کے ذریعے بند کر دیا۔ جب غار آراستہ اور پیراستہ ہو گیا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب آپ بھی تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اندر تشریف لے گئے۔ یہاں اس غار میں آقا اور نوکر، محبوب اور محب، نبی اور امتی 3 دن اور 3 راتوں تک رہے۔ اس خلوت اور تنہائی میں راز و نیاز کی کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی اندازہ لگا لیجیے کہ جب ایک محب ہو اور ایک محبوب ہو تو وہاں دل کی باتیں کتنی کھل کر کی گئی ہوگی، ماضی ضرور زیر غور لایا گیا ہوگا،
منصوبات بھی زیر بحث آئے ہوں گے۔ یہ مار کا اندرونی ماحول وہی چیز ہے جسے صحابہ سوچا کرتے تھے، جو رشک کیا کرتے تھے کہ آپ نے صلاۃ و تسلیم کا سر اقدس ہوتا تھا، چہرے انور ہوتا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود ہوا کرتی تھی۔ کتنا قرب اور کتنا وصل اور قرب و وصل کی کتنی لذتیں اور دیدار رسول اور زیارت رسول کی کتنی ہی لذتیں آپ نے ان 3 راتوں اور 3 دنوں میں اٹھائی ہوں۔ رب العالمین نے بھی غار کے اسی اندرونی ماحول کا تذکرہ کیا ہے۔ اور جتنی باتیں 3 دنوں میں اور 3 راتوں میں ہوئی، ان میں سے بڑی ہی اہم بات کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا، اسے حصہ بنا دیا قرآن حکیم کا۔ فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ مکہ والوں، اگر تم نے میرے محبوب مکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت نہیں کی تو کوئی بات نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب آپ کو مکہ والوں نے مکہ سے نکالا، ہجرت پہ مجبور کیا، وہاں سے نکلتے ہوئے بھی اللہ کی مدد آئی، کافروں کے حصار میں سے نکلے اور ان کو پتہ تک نہ چلا، جو خون کے پیاسے تھے اور قتل کے ارادوں سے جمع تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے اور دونوں تشریف فرما تھے غار میں، محب اور محبوب کے درمیان اور کوئی نہیں تھا، خلوت کے مزے تھے، دیدار کے مزے تھے، زیارت کے مزے تھے۔ اور یہ جو منظر اللہ نے بیان فرمایا یہ پہلے دن کا ہے۔ مکہ میں جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ ان کا تو منصوبہ ہی پورا نہ ہو سکا، ناکامی ہوئی ان کو، مکہ والوں کو۔ غصے میں اور بھڑک گئے اور پیش میں آگے تلاش کرنے لگے سارے راستے، جو مشہور راستہ تھا وہاں کو بھی دوڑے اور اس راستے کی طرف پر بھی آ گئے، اور چلتے چلتے تلاش کرتے کرتے غصے میں پاگل ہوئے کھڑے تھے، غار کے بالکل منہ کے اوپر آ گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر وہ صرف بیٹھ جائیں تو ہم ان کی نگاہوں میں آ جائیں گے۔ اسی انداز میں آپ نے اپنے حسن و ملال اور خوف
اظہار فرمایا کہ وہ تو خون کے پیاسے ہیں، وہ تو جان کے دشمن ہیں، اب اتنا صرف فاصلہ ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے تو ہم ان کو نظر آ جائیں۔ اب اندازہ لگائیں پریشانی کا کیا حال ہوگا اس وقت کہ خون کے پیاسے دروازے پر، جان کے دشمن چند قدموں کے فاصلے پر، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مشن یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حفاظت۔ تو شدید غم کا اظہار کیا، شدید پریشانی کا اظہار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پریشانی کو بھانپا، سنا، دیکھا، تو جو آپ نے ارشاد فرمایا رب العالمین نے اسے قرآن کا حصہ بنا۔ اندر کی ساری راز و نیاز اللہ نے اس پردے میں رہتے دی۔ 3 دن تک آپ اندازہ لگائیں کیا کیا باتیں نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن ایک جملہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا اپنے ساتھی سے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لا تحزن، تعاقب کرنے والے پہنچ گئے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جان کے دشمن چند قدموں کے فاصلے پر ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ قتل کے ارادوں سے آنے والے سر پر آ پہنچے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی جملے سے عقیدہ دیکھیے اور اس واقعہ میں توحیدی رنگ دیکھیے۔ جان کے دشمن دروازے پر ہے، قتل کے ارادے سے چند قدموں کا فاصلہ ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے اور پکڑ لیتے، گرفت ہو جاتی، تو ان کے ارادے کیا تھے؟ کتنا غم کا ماحول ہے، پریشانی کا ماحول ہے، افراتفری کا ماحول ہے، اور اندر کون ہے؟ ساری امت کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ اندر ہے۔ اور دوسری شخصیت سارے نبیوں کے امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ذرا توحیدی رنگ، اندر والی شخصیات ایسی کہ نبیوں میں رتبے میں سب سے بالا، اور ایسی شخصیت دوسری کے امتیوں میں رتبے میں سب سے اعلیٰ۔ دونوں چیزیں مد نظر رکھیں۔ اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ قاتل جان کے پیاسے، جان کے دشمن چند قدموں کے فاصلے پر ہیں۔ کیا عالم ہے پریشانی کا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی عقیدہ بنایا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا عقیدہ بھی بنایا۔ کیا اپنی طرف اشارہ نہیں کیا کہ میں ہوں اللہ کا نبی؟ یہ ہے توحیدی رنگ سفر ہجرت میں۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ خیال نہیں کیا کہ میں ساری امت کا سردار جو ہوں، مشکل کی تو کوئی انتہا نہیں، پریشانی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، دو نہتی شخصیات اندر موجود ہے، رتبوں میں تو مثال ہی نہیں ہے، ظاہری اسباب و آلات کے لحاظ سے تو خالی ہاتھ ہے، اور جان کے دشمن چند قدموں کے فاصلے پر ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے ایسی مشکل گھڑی میں اپنے امتی سردار کا ذہن کس طرف موڑا، یہی تو ہمارے نمبر سے صدا ہے۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، پریشانی کا عالم ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے نہیں فرمایا کہ میں کر لوں گا، سنبھال لوں گا، نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو خود پریشانی میں گرفتار ہے کہ اگر ان کی نظر پڑ گئی ہم پر تو پکڑے جائیں گے، نقصان کا اندازہ ہی نہیں۔ ایسی پریشانی کے عالم میں اللہ کے محبوب نے اس پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا جو اللہ سارے نبیوں کو دے کے بھیجتے ہیں، سارے نبیوں کو اللہ یہ پیغام دے کے بھیجتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، عزتوں کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں، ذلتیں جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، مشکلوں کی انتہا میں جسے پکارا جائے وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ سنیے اللہ کا قرآن اور اس سارے پس منظر میں جملہ سنیے، پریشانی کی انتہا اور اندر شخصیات ایسی کہ جن کے رتبے کی مثال نہیں، جن کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں، جن کی شان تک نبیوں میں کوئی نبی نہیں پہنچا، اور امتی جو ہے اس کی شان تک کوئی امتی نہیں پہنچا، لیکن ایسے عالم میں اللہ کے محبوب نے فرمایا پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک وہ دروازے پر پہنچ چکے ہیں لیکن قادر و قدیر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہر مشکل میں کام آنے والا اللہ ہمارے ساتھ، ہر پریشانی میں جسے پکارا جائے اور وہ پکاروں کو سنے وہ اللہ ہمارے ساتھ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہی تو ہے کہ جب پریشان اسے پکارتا ہے تو وہ پریشان ہونے والے کی پکار سنتا بھی ہے، فیکشف، اور اس کی پریشانی کو دور بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے پھر کی مدد کے نہیں، وہ تو خود اللہ نے فرمایا فقد نصرہ اللہ، مکہ سے نکلتے وقت بھی اللہ نے مدد فرمائی، کافروں کے گھیرے اور حصار میں سے باحفاظت نکالا، اور یہ درندہ صدق قتل کے ارادے سے جان کے دشمن دروازے پر ہے، دروازہ آگے کوئی نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے بچا کر دکھایا یا نہیں دکھایا؟ تو رب اللہ کے محبوب نے ایسی پریشان کن گھڑی میں ساری امت اپنی کو سبق دیا کہ تم بھی جب زندگی کی پریشانیوں میں گر جاؤ تو اللہ کے سوا کہیں اور تمہاری نظر نہیں جانی چاہیے،
مصیبت سر پہ آ کے کھڑی ہو تو عقیدہ یہ ہے کہ اس مصیبت کو ڈالنے والا بھی اللہ اور ٹالنے والا بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. تو یہ سفر ہجرت تھا جس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے دن میں پڑھا, تھوڑا سا حصہ ہم نے آج پڑھا, خاص طور پہ غار کے اندرونی حالات. جو سانپ کے ڈسنے کا واقعہ ہے وہ بھی تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اور یہ جب آئے ہیں تو اللہ نے مدد کی. وہ جو گھونسلے کا واقعہ ہے وہ بھی سیرت کی کتابوں میں ہے. ہم تفصیل سے اس لیے نہیں پڑھتے یا بیان کرتے کہ سندن چونکہ وہ چیز کمزور ہوتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ بات آپ کے سامنے رکھیں جو مستند ہو. وہ سارے اللہ کے کرم تھے, اگر ثابت ہے تو بالکل ٹھیک ہے. رب العالمین نے مدد فرمائی, مکہ میں بھی ان کی آنکھوں کو اندھا کیا اور یہاں غار کے سر پہ پہنچ کر بھی ان کو ناکام نامراد واپس لوٹانے والی ذات اللہ کی ہے. یہ واپس پہنچے ہیں, سارے مختلف راستوں میں پھیل گئے تھے. واپس پہنچ کے انہوں نے بتایا جا کے کہ نہیں ہاتھ لگے, محب اور محبوب اپنے سفر سے رواں دواں ہیں, ہمارے ہاتھ نہیں لگے, نظر نہیں پڑی. مکہ والوں نے پھر کٹ کیا اور پھر اعلان کیا کہ جو آپ کا تعاقب کرے گا, جو آپ کا پیچھا کرے گا اور کسی بھی حالت میں لے آئے گا, یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ یا شہید کر کے یا زندہ پکڑ کے, تو اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. یہ واقعہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے عرض کریں گے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے, حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. سفر ہجرت کا بڑا اہم واقعہ ہے وہ بھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی تائید, اللہ کی نصرت اور مدد کس طرح تھی اس سے آشکارا ہوگا انشاءاللہ وہ اگلے جمعے کو. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پیروی, اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا